ملک رزاق کی انتخابی مہم جاری، اعظم آباد میں جلسہ، ملک رزاق کا کارکنان سے خطاب۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ عوام کس طرح اور کس قدر میاں محمد نواز شریف اور ان کے شیروں سے محبت کرتے ہیں۔ میں دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن پہلے کی طرح الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن پاکستان کی بقا کا الیکشن ہے، پاکستان کی سالمیت کا الیکشن ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا الیکشن ہے۔ آپ دیکھو کہ اگر پاکستان کی تعمیر و ترقی سے ملک کی تعمیر و ترقی سے اگر میاں محمد نواز شریف کے کام نکال دیے جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اے میرے عزیز دوستو، 1947 میں ہمارے ان بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری نوجوان نسل کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم اس ملک کو، اپنے ملک پاکستان کو 1947 میں اگر بنایا گیا تھا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں۔ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور دوستو، اس نے تو ہمارا سارا ملک ہی تباہ کر دیا۔ آپ کہتے ہو کہ اس کو جیل کی کوٹری میں نہیں ہونا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں اس کو زمین کے نیچے ہونا چاہیے۔ اس نے ہمارے ملک سے کھیلا ہے، ہمارے نوجوانوں کے کردار کو تباہ کیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی شکل میں اس کے نمائندے قومی اور صوبائی اسمبلی میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا قیمتی ووٹ اسی صورت میں ہوگا اگر ہم گھروں سے نکل کر اپنا قیمتی ووٹ شیر پر مہر لگا کر کاسٹ کریں اور ان کے نمائندوں کو کامیاب کروائیں۔ حاجی اکرم انصاری صاحب اور میں الحمدللہ یہاں سے نواز شریف کے شیر الیکشن میں کھڑے ہیں اور آپ سے بھرپور التجا کرتے ہیں کہ آپ شیر پر مہر لگا کر اپنے ملک کو بچائیں۔ یہ الیکشن آپ کے ملک کو بچانے کے لیے ہے۔ آپ بتائیں، بلند آواز سے بتائیں، کیا ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے؟ تو پھر 8 فروری کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے۔ ہر صورت اگر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تبھی یہ ملک بچے گا۔ فیصل آباد کے حلقہ این اے 101 کی امیدوار میاں عرفان منان کی انتخابی مہم تیز۔ میاں عرفان منان پیپلز کالونی نمبر 1 میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ میں گنانی شروع کروں تو رات پڑ جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ مگر ذرا ان سے بھی تو پوچھیں، یہ تبدیلی والوں سے، کہ انہوں نے کیا کیا۔ 3.25 سال یہ تبدیلی والے جناب کیا کرتے رہے سوائے اپنے مخالفین کو پابند سلاسل کرنا، اپنے مخالفین پہ جھوٹے پرچے کاٹنا۔ خان صاحب، آپ انتقام کی آگ میں اتنے جھلستے رہے کہ اس شہر کے سپوت رانا ثناء اللہ خان صاحب پہ آپ نے جھوٹی ہیروئن ڈال دی۔
اور وہ جو کہتا تھا کہ میں جان رب کو دینی ہے، آج وہ رسوا ہو رہا ہے۔ جھوٹے حلف اٹھانے والوں، جھوٹی قسمیں کھانے والوں، آج تمہارا چہرہ پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ تم مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے۔ مدینہ کی ریاست کے اندر جھوٹ اور فریب کی جو سزا ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ خان صاحب، آپ نے 4.25 سال جو نوجوانوں سے وعدے کیے تھے، ذرا بتائیں یہ پیپلز کالونی ڈی بلاک کے نوجوانوں کو کہ کیا کیا آپ نے ان کے لیے؟ یہ ادھر ساتھ ہی ایک سابقہ ایم پی اے رہتا ہے، شاید میری آواز اس گلی تک جاتی ہو، ذرا پوچھے کیا کیا آپ لوگوں نے 4.25 سال میں؟ آپ نے پاکستان کا سکون غارت کیا، آپ نے پاکستان میں نوجوان نسل کے ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا، آپ نے پاکستان کے اندر وہ تقسیم کی جو شاید کوئی لیڈر نہیں کر سکتا تھا، آپ نے شعور کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کیا اور اپنے بڑوں کے سامنے کھڑا کیا۔ خان صاحب، آپ نے جو نفرت کا بیج بویا اور جو اس کی آبیاری کی، وہ 9 مئی کو پوری قوم نے دیکھا۔ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ناقابل تسخیر بنانے والے ہیں۔ 20 گھنٹے دی آ کے لوڈ شیڈنگ ختم کیتی، گیس دی لوڈ شیڈنگ ختم کیتی، مہنگائی ختم کیتی، پٹرول گیس بجلی دے ریٹ کٹ ہوئے، ساری صنعت دا پہیا چلیا۔ ادوں 2013 تک 99 تو لگ کے جو حال سی ساڑے سنتی شہر دا لوما ایتھے لوہے دے بھاؤ وکریاں سی، کاروبار بند ہو گئے سی، ایکسپورٹ بند ہو گئی سی، تہاڈے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب آئے، ماشاءاللہ ملک ساڑا ترقی کیتا، گیس دی بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، بجلی دی بھی ہوئی، ہاسپٹل بھی بنے، میڈیکل کالجز بنے، سڑکاں بنیاں، موٹر وے بنی، ڈیم بنے تھے، اور یونیورسٹیاں، اورنج ٹرین، میٹرو، گرین بس، یہ سارا کچھ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے سانو دیتا، اور پھر ساڑا ملک ترقی وال جا گیا، پھر سی پیک دیتا سانو۔ تو دوستو، ہن دوبارہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے 2017 IMF تو ساڑی جان چھڑائی سی، تو چیزاں سستیاں ہوئیاں سی، قرضے ختم ہوئے سی، واحد وزیر اعظم پاکستان دے جنہاں نے IMF تو جان چھڑائی سی۔ ہن دوبارہ پھر 2024 8 فروری نو تسی انہاں نو انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے، شیر تے مہر لانی ہے انشاءاللہ، اپنے بھائی میاں عرفان منان نو جتانا ہے انشاءاللہ، اپنے بھائی شیخ یوسف نے جتانا ہے۔ تو ہن وقت ہے 8 فروری نو تسی شیر تے مہر لگانی ہے، اور اللہ نے جڑا پینل اس حلقے چ بنایا میاں عرفان صاحب دی شکل چ، ایک انتہائی اچھا پینل کدی اس حلقے چ نہیں آیا۔ اسی بھی بچپن تو سیاست دیکھتے آ رہے ہیں، جنہیں بھی اج تک پینل آئے نے ماشاءاللہ، ہن کیونکہ میاں صاحب نو پتہ ہے کام کران دا، کس طرح کام کرانے نے، کس طرح کام لینے نے، انشاءاللہ میں میاں عرفان صاحب دی قیادت چ مل کے انشاءاللہ تعالی تہاڈے وعدہ کردا کہ انشاءاللہ اسی جڑے بھی تہاڈے 4 سالاں چ ترقیاتی کام جڑے بالکل نہیں ہوئے، اسی پہلے ہی بجٹ چ مئی دے وچ انشاءاللہ تعالی قومی اور صوبائی اسمبلی چ اسی بل اور پہلے بجٹ دے وچ انشاءاللہ اسی رکھ کے انہاں نو کلیئر کراواں گے۔ فیصل آباد میں لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کی حمایتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ PPA 117 کی یونین کونسل 130 کے چیئرمین ملک لطیف کا پینل سمیت خواجہ محمد رضوان کی حمایت کا اعلان۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کا ماحول اور موسم تو سرد ہے، لیکن جو پارہ ہے، سیاسی پارہ وہ کافی ہائی دکھائی دے رہا ہے۔ موسم گرم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امیدواروں کی جانب سے جو مہم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں PPA 117 سے خواجہ محمد رضوان، ان کی جانب سے جو مختلف دورے ہیں وہ جاری ہیں۔ یونین کونسل پہنچے ہیں 130، یہاں پر جو چیئرمین ہیں ملک لطیف، ان کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، بڑے گروپ کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ خواجہ محمد رضوان میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب بتائیے گا، روزانہ کی بنیاد پر آپ کی جانب سے دورے جاری ہیں، یونین کونسل 130 پہنچے ہیں، حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں،
یہ ملک لطیف صاحب یہاں سے اس سی سی کے چیئرمین ہیں اور وائس چیئرمین ان کے ساتھ منیر حسین پپو صاحب ہیں، اور ان کے علاقہ سے جو کونسلر حضرات ہیں اور اہل علاقہ، انہوں نے آج یہ ایک اکٹھ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں خواجہ رضوان کو شیر پر ٹھپا لگانا ہے، میاں حاجی اکرم انصاری صاحب کو شیر پر ٹھپا لگانا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے۔ الحمدللہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج جو یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج ہماری جیت اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے۔ چیئرمین ہے ملک لطیف، آج آپ آگے جائیں۔ ملک لطیف جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، حمایت کا اعلان کیا آپ نے، کن تاثرات کا اظہار کریں گے، اور جو علاقے کے مسائل ہیں ان حوالے سے بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اور میرا پورا گروپ CC 128 سے بھی اپنے پاس دوست آئے ہوئے ہیں جو کونسلر حضرات ہیں، CC 129 سے بھی کونسلر حضرات ادھر جمع ہیں، اور میرا بھائی طارق باجوہ صاحب ادھر موجود ہیں، اور پوری کابینہ موجود ہے۔ ہم دل کی تہ گراہیوں سے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے ادھر آئے، اور جنہوں نے میری ایک کال پہ لبیک کہا کہ خواجہ رضوان صاحب کو ووٹ دینا ہے، شیر پہ ٹھپا لگانا ہے، اور تمام دوستوں نے اس متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری CC میں CC 129 میں، CC 128 میں اور 30 میں 3 CC ہیں، ان تینوں میں شیر پر ہی مور لگے گی، اللہ کا فضل و کرم۔ علی نارو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عام انتخابات نزدیک، ملاقاتیں تیز ہو گئیں۔ امین پور بائی پاس 6 چک میں قمر منصور گل کے ڈیرے پر جلسہ، سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور رہنما نون لیگ چودھری ظفر اقبال ناگرہ کی شرکت۔ چودھری قمر منصور گل نے جلسے میں رانا ثناءاللہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر رانا ثناءاللہ بولے، نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی معیشت میں بہتری لائی، مسائل حل کیے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، جبکہ مخالفین نے ملک کو بحرانوں میں دھکیلا اور حالات خراب کیے۔ علاقے کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے یونین کونسل کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ حل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس حیثیت کو، اس پوزیشن کو جو ہے وہ آپ کے لیے، اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ بروئے کار لائیں گے۔ سڑسٹھ سدھار میں چیئرمین رانا ارشد نمبردار سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں رانا ثناءاللہ اور ٹکٹ ہولڈر PP اجمل آصف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر رانا ثناءاللہ نے کامیابی کے بعد سدھار میں جدید تقاضوں پر مبنی اسپتال اور کالج بنانے کا وعدہ بھی کیا۔ چوک ہے بائی پاس کا، اس کے ساتھ 10 ایکڑ جگہ تھی سرکاری، وہ ہم نے آلریڈی مختص کروا دی ہے۔ وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ایسا ہاسپٹل جو ہے وہ شہر میں کم ہوگا، یا سبنا آباد میں ایک میں نے بنوایا ہے، اس کے برابر کا آپ کو ہاسپٹل بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چک نمبر 46 جیم بے 49 ریبے اور 4 جیم بے رام دیوالی میں نون لیگی کارکنان نے سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا بھرپور استقبال کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں نعرے بازی کی۔ کیمرامین محمد زبیر کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔